یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جس نے خواب دیکھا تھا آسمانوں کو چھونے کا۔ یہ لڑکا بڑا ہو کر پاکستان کی نوجوان نسل کا ہیرو بننے والا تھا۔ اس کا نام تھا جنید جمشید۔ جنید جمشید 3 ستمبر 1964 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی آسمان کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک ہی خواہش جاگتی تھی کہ ایک دن وہ پاکستان ایئر فورس کے فائٹر پائلٹ بنیں گی۔ He wanted to search the skies to defend his country۔ ایئر فورس کی انٹری ٹیسٹ میں وہ گئے مگر آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئے۔ مگر نصیب میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ The dream was shattered but a new journey was to begin۔ ایئر فورس نہ ملی تو جنید نے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں داخلہ لیا۔ وہاں ان کی ملاقات ہوئی کچھ دوستوں سے جن کے ہاتھ میں گٹار تھا اور دل میں خواب۔ یہ تھی وائٹل سائنس کی ابتدا۔ اسٹیج پر پرفارم کیا۔ دوستوں کا کہنا جنید تمہاری آواز الگ ہے، تم پاکستان کو بدل سکتے ہو۔ And then came the anthem that changed everything۔ نائنٹین 1987 دل دل پاکستان ریلیز ہوا۔ یہ صرف ایک گانا نہیں تھا، یہ ایک جذبہ تھا، ایک نئی پہچان تھی۔ جنید جمشید راتوں رات پاکستان کے پاپ آئیکن بن گئے۔ اقوامی دورے، US مڈل ایسٹ میں جانا، انٹرویو میں کہنا میوزک میرا جنون ہے، میں اس میں کھو گیا۔ یہ تو تھا ان کا سنگنگ پرفارمنس تک کا سفر، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فیم اور فیشن کو بھی ساتھ لے کر چلے۔ 90 کی دہائی میں جنید جمشید کا نام صرف میوزک تک محدود نہ رہا۔ انہوں نے فیشن انڈسٹری میں قدم رکھا اور جیٹ اور برانڈ کے ساتھ نئے ٹرینڈز متعارف کرنا۔ شہرت، دولت، فیشن سب کچھ تھا، مگر دل کے کسی کونے میں خاموشی سی تھی۔ کنسرٹ ختم ہو جاتا، ہزاروں لوگ شور مچا کر گھر چلے جاتے، مگر جنید جمشید اکیلے بیٹھے رہ جاتے۔ یہ وہ لمحے تھے جب دل سوال کرنے لگا کہ یہی زندگی ہے۔ دوستوں نے بتایا کہ وہ اکثر تنہائی میں روتے تھے، شو بزنس کی کامیابی کے باوجود انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ پھر ایک دن ایک دوست نے کہا، جنید بھائی، مسجد میں ایک بیان ہے، چلو میرے ساتھ۔ اور لمحہ وہ چند قدم سب کچھ بدلنے لگے تھے۔ پہلی بار تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا، مسجد میں قرآن کی تلاوت سن کر آنسو بہانا، انٹرویو میں کہنا میرے دل کو سکون پہلی بار مسجد میں ملا۔ جی ہاں، جنید کو وہ سکون مل گیا۔ میرا ناراض دوست یار شاید ابھی خوش تھا، شاید میری وجہ سے خوش نہیں، آپ کے لیے وہ تو ساتھ والے سے بات کر رہا ہے۔ آدمی جس سے پیار کرتا ہے ہر چیز کو اپنے سے منسوخ کرتا ہے، یہ پیار کا طریقہ ہوتا ہے، پیار کا انداز۔ یہی بنیاد تھا اس بات کی۔ یا شو بزنس کے دوستوں کا رد عمل، کچھ نے ساتھ دیا، کچھ نے تنقید کی۔ برانڈ جے ڈوٹ کو دین کے مطابق یہ برانڈ کیا۔ ایک ایسا لمحہ تھا جب ایک رول ماڈل راک سٹار بن گیا۔ دل بدل دے میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ اب وہ آواز جو کبھی میوزک کے لیے جانی جاتی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی حمد و نعت کے لیے وقف ہو گئی۔ فرام پاپ آئیکن ٹو اسپریچول وائس، میرا دل بدل دے ریلیز لاکھوں لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تبلیغی دوروں کے دوران نعت پڑھ کر لوگوں کو رلا دینا، یہ تھی جنید کی آواز۔ یہ تھی وہ اصل آواز جو دین کے لیے اٹھ گئی۔ جنید جمشید کہتے تھے میری آواز اللہ کی امانت ہے، یہ صرف اسی کے لیے ہی ہے اور اسی کے لیے ہی اٹھے گی۔
अब इनका हर दिन दीन के लिए वक्फ था। कभी कराची की गलियों में, कभी लंदन की मसाजिद में, कभी दुबई में, कभी चित्तौड़ के पहाड़ों में। He became a global ambassador of Islam. तबलीगी जमात के साथ 40 दिन के सफ़र किए, दुनिया के कई ममालिक में लाखों लोगों से मुलाकातें की। इंटरव्यू में यह तक कहा कि अब मैं सिर्फ अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए ज़िंदा हूँ। ये रास्ता आसान ना था। कुछ लोग कहते थे जुनैद ने हमें छोड़ दिया, कुछ कहते ये तो मुनाफिकत है, लेकिन जुनैद जमशेद डट गए। Because when you choose truth, you must face trials. He stood firm with faith, patience and courage. 2005 में टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ दिया है, अब ये मेरा नया रास्ता है। माली मुश्किलात भी पड़ी, पुराने दोस्तों ने साथ दिया, कुछ ने साथ छोड़ा। ये था वो सफ़र जब जुनैद जमशेद ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। और वो दिन आ ही गया। नवंबर 2016 जुनैद जमशेद तबलीगी जमात के साथ चित्राल के इज्तिमा में गए थे। वो PIA फ्लाइट थी कि 661 में सवार थे, मगर ये परवाज़ उनकी आखिरी परवाज़। जुनैद जमशेद आज हमारे दरमियान नहीं है, मगर उनकी याद, उनकी नसीहतें, उनकी बातें हमेशा ज़िंदा रहेंगी।